میرے محترم علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے۔ اللہ نے اس گاؤں میں دین کی نسبت پر، ایمان کی نسبت پر، اسلام کی نسبت پر، احسان کی نسبت پر، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ پورا مجمع ساتھ میں آمین کہے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ پھر آمین کہے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ اور اس پر آمین کہے، اللہ نے یہاں جمع کیا، اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں بھی جمع فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارو، ایک واقعے سے بات شروع کرتا ہوں۔ اگر یہ واقعہ سمجھ میں آ گیا تو میرا آنا بھی وصول ہو گیا، آپ کا بیٹھنا بھی وصول ہو گیا۔ سب سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں، ساتھ میں بولو نا، سنیں گے انشاءاللہ؟ آواز نہیں آ رہی نا؟ جوان لوگ بولے نا بھائی، سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ عمل بھی کریں گے نا انشاءاللہ؟ دیکھو، میں واقعے کو بہت جلدی شروع کرتا ہوں، وقت کافی زیادہ ہو چکا، تقریباً 10:30 بج گئے۔ ہمیں 1 آدھ گھنٹے میں بات کو ختم کرنا ہے، لیکن عمل کریں گے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہمارے آقا، ساتھ میں بولو نا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے، بولو کہاں آئے؟ ساتھ میں بولو نا، مکہ سے مدینہ آئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ سے مدینہ آئے۔ بہت سے صحابہ کرام وطن سے بے وطن ہو گئے، اپنی زمین کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنی دکانوں کو چھوڑا، اور مکہ سے بولو نبی کے حکم پر کہاں پر آ گئے؟ مدینہ۔ اچھا، جب یہ مدینہ آ گئے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ میں آ گئے، حضرت ابوبکر صدیق بھی آ گئے، بہت سے صحابہ آ گئے۔ اللہ نے بہت پیار سے کہا کہ میرے وہ بندے، اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو میرے حکم پر، نبی کے حکم پر مکے کو چھوڑ دیا، مدینہ آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے وہ بندے ہیں جن کے درجے کو میں نے آسمانوں پر بلند کر دیا، بولو سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ میرے وہ بندے ہیں جن کو میں نے دنیا آخرت میں کامیاب کر دیا، بولو سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ میرے وہ بندے ہیں جن پر میں نے رحمت کو نچھاور کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ میرے وہ بندے ہیں جن سے میں راضی ہو گیا۔ اور اخیر میں اللہ نے کہا جتنے میرے بندے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، سب کے لیے میں نے جنت کا فیصلہ کر دیا، بولو سبحان اللہ۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، پارہ نمبر 10۔ ساتھ میں بولو نا، پارہ نمبر۔ بھائی یہ سنیں گے تو آگے کا واقعہ سمجھ میں آئے گا۔ یہ وہ صحابہ ہے جو ہجرت کر کے، پھر ایک مرتبہ بولو، وطن سے بے وطن ہو گئے، نبی کے حکم پر، اللہ کے حکم پر اپنے کاروبار کو مکے میں چھوڑا، اپنی زمین کو مکے میں چھوڑا، اپنی پراپرٹی کو مکے میں چھوڑا، اپنی جائیداد کو مکے میں چھوڑا، اور ہجرت کر کے مکہ سے بولو کہاں آ گئے؟ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک اعظم، سبحان اللہ بولے۔ پہلی تعریف اللہ فرما رہے میرے وہ بندے جنہوں نے مکے سے مدینہ آ گئے، اللہ کے حکم پر آ گئے، نبی کے حکم پر آ گئے، پہلا انعام اولئک اعظم درجہ عند اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے یہ وہ بندے ہیں جن کے مقام کو میں نے آسمانوں پر اٹھا لیا، بولو سبحان اللہ۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اللہ کہتا میرے یہ بندے ہیں، دنیا بھی تیرے قدموں میں آ گئی، آخرت بھی تیرے قدموں میں آ گئی، بولو سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ فرماتا میرے ہجرت کرنے والے بندے، مکے سے مدینہ آنے والے، اللہ فرماتا میں نے اپنی رحمت تمہارے قدموں پر نچھاور کر دی۔ پھر کیا فرمایا؟ وَرِضْوَانٌ، اللہ فرماتا میرے بندے میں تم سے راضی ہو گیا۔ وَجَنَّاتٌ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، اللہ نے فرمایا میرے ہجرت کرنے والے بندے میں نے تمہیں جنت عطا کر دی، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، بولو سبحان اللہ۔ تو بہت سارے صحابہ بولو وطن سے بے وطن ہو کر ہجرت کر کے بولو مکہ سے کہاں پہنچے؟ اچھا، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے نبی بھی مدینہ آئے، بولو سبحان اللہ۔ اچھا، آج بھی وہ گیٹ ہے، اگر آپ لوگ عمرہ کرنے گئے ہوں گے، کبھی حج کرنے، اللہ سب کو نصیب فرمائے، جائیں گے آپ کو وہ گیٹ نظر آئے گا
جس گیٹ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی زمین پر آئے. بولو سبحان اللہ. ہم تو جاتے تو کتنی دیر تک وہ گیٹ کو دیکھتے رہتے. اس زمانے میں گیٹ تھوڑی ہوگا, وہ تو بعد میں بنایا گیا, لیکن زمین وہی ہے کہ ہمارے نبی کے قدم مبارک آئے اور اللہ نے پوری زمین کی حقیقت کو بدل دیا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی جب مدینہ آئے, بولو مدینہ, مدینہ والے بڑے خوش تھے, بڑے خوش تھے. مدینہ کے مرد, عورتیں, بچے سب بہت خوش تھے. سب کی زبان پر ایک ہی آواز تھی, محمد آ گئے, نبی آ گئے, رسول آ گئے, پیغمبر آ گئے. بلکہ آپ کو معلوم ہوگا جب ہمارے نبی مدینہ آئے نا تو چھوٹی چھوٹی بچیاں پہاڑ پر گئی. بولو چھوٹی چھوٹی بچیاں, اور اتنے اچھے انداز میں نعت پاک پڑھی. چھوٹی چھوٹی بچیاں پہاڑ پر گئی اور کیا پڑھا, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. وہ چھوٹی چھوٹی بچی کیا کہتی ہے, او میرے نبی آ گئے, مدینے میں محمد آ گئے, مدینے میں رسول آ گئے. حالانکہ ہمارے نبی تو ظہر کے وقت پہنچے تھے, لیکن بچیاں کیا کہتی ہے, ارے میرے نبی آ گئے. ایسا لگتا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. خیر میرے دوستوں توجہ دینا, ہمارے نبی مدینہ, بولو ساتھ میں بولو, نہیں کی واقعہ سننا, بولو ہمارے نبی مدینہ. آواز نہیں آ رہی, مدینہ. اچھا, جب ہمارے نبی دیکھو مدینہ منورہ میں آ کر بیٹھے, بھائی مدینہ والے بیٹھے, بہت سارے مدینہ والے بیٹھے ہیں, اور سب ہمارے نبی کے چہرے انور کو دیکھ رہے, اور سب خوش ہے کہ مکہ چھوڑ کر محمد ہمارے یہاں آ گئے, ارے نبی آ گئے, رسول آ گئے, پیغمبر آ گئے. سارے لوگ بہت خوش ہیں, حشاش بشاش ہے. آپ کو معلوم ہے جب سارے مدینہ والے بیٹھے تھے, نہیں میرے جوانوں سننا, ایک 22 سال کے جوان, بولو کتنے سال کے, 22 سال, یعنی بالکل جوان اور لمبے چوڑے خوبصورت ماشاءاللہ, ایک شخص کھڑے ہوئے. بھائی سب لوگ بیٹھے تھے, ایک شخص دوڑتے دوڑتے آ رہے, ان کا نام ہے طلحہ. نام بولو ساتھ میں, آواز نہیں آ رہی, پھر بولو نا کیا نام ہے. وہ دوڑے دوڑے آ رہے, لمبے چوڑے ہیں, ہاں ننگی تلوار لٹکائے ہوئے, وہ آ رہے اور سب کو کہہ رہے راستہ دے دو, راستہ دے دو, راستہ دے دو. سیدھے آئے. ابھی تو ہمارے نبی مدینہ آئے تھے, وہ آ کر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر تو لوگ گھبرا گئے کہ جوان آئے, ننگی تلوار لے کر آئے, کیا معاملہ ہے. سب مدینے والے کھڑے ہونے لگے. حضرت اللہ نے سب کو کہا بیٹھو بیٹھو, میں تو سوال پوچھنے آیا ہوں. اور پہلا سوال پوچھا, محمد آپ اللہ کے نبی ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے مجھے نبی بنایا. کہا آپ رسول ہیں, کہا اللہ نے مجھے رسول بنایا. آپ پر حضرت جبرائیل آتے ہیں. ہمارے نبی نے کہا بے شک جبرائیل آتے ہیں. آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے, کہاں قرآن نازل ہوتا. اب وہ جو جوان تھے نا, بولو کیا نام, طلحہ, انہوں نے کہا اگر آپ نبی ہے, اگر آپ پیغمبر ہے, اگر آپ پر قرآن آتا ہے, اگر آپ پر جبرائیل آتے ہیں, تو ہم نادان ہیں جو اب تک پیچھے ہیں, میں ہاتھ بڑھاتا ہوں, آپ مجھے ایمان قبول کروا دیجیے. چلو حضرت اللہ نے کلمہ پڑھا, بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. اب جوان, بولو عمر کتنی, 22 سال, لمبے چوڑے, اور سب کے بیچ میں ایمان قبول کیا. اور مدینے میں ابھی تو ہمارے نبی جسٹ انٹر ہوئے, ابھی آئے, اور طلحہ نے ایمان قبول کیا. اب سارے لوگ دیکھنے لگے کہ یہ اچانک ایمان قبول کیا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلحہ, او طلحہ ایمان قبول کر لیا, اب کیا کرو گے. ہمارے نبی پوچھ رہے کیا کرو گے. تو حضرت طلحہ نے جو جواب دیا, بولو سبحان اللہ, بولو. حضرت طلحہ نے کہا میں کیا کروں گا, ایمان قبول کیا, میں کیا کروں گا, کچھ نہیں کروں گا. آپ جو کہیں گے وہ کروں گا, آپ جسے منع کریں گے رک جاؤں گا. کہا میں نے اپنا یقین بنا لیا, آپ میرے نبی ہے اور میرا اللہ ہے. اللہ نبی جو کہیں گے طلحہ کر کے بتائے گا, اور آپ روکو گے تو میں. تو ہمارے نبی نے امتحان لیا, کہا طلحہ اٹھو, جاؤ اپنے باپ کو قتل کر کے آؤ. جاؤ, تم نے کہا نا جو میں کہوں گا کریں گے, جاؤ اپنے باپ کو قتل کر کے آؤ. وہ طلحہ نے ننگی تلوار نکالی, کہا میرے نبی انتظار کرو, ابھی جاتا ہوں اور باپ کی لاش یہاں لے کے آتا ہوں. جیسا جانے لگے نا, ہمارے نبی نے کپڑا پکڑ لیا. تو حضرت طلحہ نے کہا آپ مجھے روکتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا میں مدینے میں جوڑ پیدا کرنے آیا, مدینے میں توڑ پیدا کرنے نہیں آیا. میں تو امتحان لے رہا تھا کہ تم اپنے امتحان میں کتنے سچے ہو. ارے وہ جوان طلحہ, بولو کتنی عمر, اب تو طلحہ مت بولو, حضرت طلحہ, ایمان قبول کر لیا نا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 سال کی عمر ہے, رونے لگے, کہنے لگے اللہ کے رسول آپ میرے ایمان پہ شک کرتے ہو,
آپ پر میں جو محبت کرتا ہوں اس سے شک کرتے ہو؟ کہا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے نبی مجھے حکم دے کر دیکھو، جو کہو گے طلحہ جان دے دے گا مگر وہ کام کرے گا، اور آپ جس سے روکو گے طلحہ۔ خیر میرے دوستو، زمانہ گزر گیا، طلحہ اور ہمارے نبی ساتھ ساتھ میں، بولو طلحہ نماز میں تو طلحہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، حضر میں، کھانے میں، پینے میں، بہت سی جگہوں میں، بلکہ لوگ کہتے تھے مدینے میں جہاں نبی وہاں طلحہ، جہاں طلحہ وہاں۔ لیکن ایک دن کیا ہوا ہے مندر گاؤں والوں، سوچو کیسا عجیب واقعہ ہوگا۔ ایک دن کیا ہوا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھ کر ہمارے نبی نے پوچھا طلحہ کہاں ہے؟ پیچھے سے آواز ہے نہیں ہے، نماز میں نہیں آئے۔ کون سی نماز میں؟ بولو نا زور سے، یہ نہیں بولیں گے، یہ لوگ بھی کہاں رہتے، یہ تو بیان سننے آ گئے بھائی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا طلحہ کہاں ہے؟ پیچھے سے آواز آئی نماز میں۔ تو ہمارے نبی نے کہا بھائی طلحہ دور رہتے ہیں، آنکھ لگ گئی ہوگی، یہاں آنے میں کوئی تکلیف ہوئی ہوگی، چلو نہیں آئے کوئی بات نہیں۔ ظہر کی نماز، بولو طلحہ نہیں آئے۔ عصر، بولتے جاؤ طلحہ نہیں۔ مغرب، طلحہ نہیں۔ عشاء، حضرت طلحہ۔ کتنی نمازیں ہو گئی؟ دوسرے دن پھر فجر کی نماز میں ہمارے نبی نے دیکھا، بولو طلحہ نہیں۔ ظہر کی نماز میں پھر طلحہ نہیں۔ کتنی نمازیں ہو گئی؟ 7 نمازیں ہو گئی۔ اب 8ویں نماز آئی، کون سی نماز؟ عصر کی نماز آئی، 8ویں نماز آئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ 8ویں نماز ہے، ہمارے نبی نے پوچھا طلحہ کہاں ہے؟ این طلحہ، طلحہ کہاں ہے؟ 8ویں نماز ہو گئی، طلحہ نظر نہیں آتے۔ اچھا تھا 8ویں نماز میں ان کے گاؤں کا کوئی آدمی تھا، وہ کھڑے ہو کر کہنے لگا اللہ کے رسول آپ ناراض مت ہو، طلحہ تو بہت بیمار ہے۔ بولو طلحہ بہت بیمار ہے، وہ بے ہوش ہے، بے ہوش ہے۔ اور وہ آدمی نے کہہ بھی دیا اتنے بیمار ہے طلحہ، ایسا لگتا وہ نہیں بچیں گے۔ بولو ایسا لگتا وہ، بس ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو، میرا طلحہ بیمار ہے۔ ابھی مجھے خبر ملتی ہے، 1.5 دن گزر گیا، کل سے میں نماز کے بعد آواز دیتا ہوں طلحہ کہاں ہے، طلحہ کہاں ہے، طلحہ کہاں، طلحہ کہاں۔ ابھی میرے کو بتاتے کہ طلحہ بیمار ہے۔ ہمارے نبی نے سارے صحابہ کو کہا اٹھو ہم طلحہ کو ملنے جائیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ حالانکہ ہمارے نبی کے پاس گھوڑا نہیں تھا، ہمارے نبی کے پاس اونٹ نہیں تھا، چلتے پاؤں، اور حضرت طلحہ کا گھر جہاں ہمارے نبی تھے وہاں سے 4 کلومیٹر دور تھا۔ کتنے کلومیٹر دور تھا؟ لیکن ہمارے نبی چلے چلے چلے، صحابہ کرام چلے، ہمارے نبی روتے روتے، بولو کن کے گھر پہنچ گئے؟ جیسے طلحہ کے گھر پر گئے، وہ طلحہ کے گھر والے، گاؤں والے سب جمع ہو گئے، ارے محمد آئے، ہمارے نبی آئے۔ ہمارے نبی جیسے طلحہ کے گھر پر گئے، اے مندر والوں، طلحہ بے ہوش تھے۔ بولو حضرت طلحہ بے ہوش تھے، ہاں بالکل بے ہوش، جیسا ہم بولتے ہیں نا قومے میں چلا گئے، ویسے حضرت طلحہ بے ہوش تھے۔ ہمارے نبی آئے، حضرت طلحہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، معلوم نہیں ہمارے نبی نے کیا کیا دعا پڑھی، ہمارے نبی روتے گئے، گھر والے روتے گئے، اور ہمارے نبی نے بہت دعا پڑھنے کے بعد کہا اے گھر والوں، یہ طلحہ آج رات کو ان کا انتقال ہو جائے گا۔ بولو آج رات کو ان کا۔ لیکن ہمارے نبی نے روتے روتے کہا گھر والوں میرا طلحہ ہے، میرا طلحہ ہے، مدینے میں سب سے پہلے میرے ہاتھ پر ایمان قبول کیا ہے، اس نے بڑے بڑے وعدے کیے اور وعدے کو نبھایا بھی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا گھر والوں یہ طلحہ کا رات کو انتقال ہو جائے گا، مجھے خبر دینا۔ ہمارے نبی نے فرمایا واپس چل کر آؤں گا اور میں آ کر ان کو غسل دینے والا ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں میرا کپڑا لے کر آؤں گا، اسی میں ان کو کفن دینے والا ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں ان کے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا اور سب سے پہلے میں ان کو قبر میں اتاروں گا۔ اور ہمارے نبی نے یہ بھی کہا جس کو نبی مل گیا اس کو جنت مل گئی۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی یہ بول کر بولو واپس آئے، کیونکہ ہمارے نبی کو مغرب کی نماز پڑھانا، عشاء کی نماز پڑھانا، خیر رات کا وقت ہوا، بلکہ میرے دوستوں ہمارے نبی واپس آئے۔ بولو ہمارے نبی، یہاں طلحہ کی آنکھ کھل گئی، ہمارے نبی تو ابھی گئے ہوں گے۔ حضرت طلحہ کی آنکھ کھلی، بھائی جو آدمی 2-2.5 دن سے بے ہوش ہوئے، جب آنکھ کھلے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہوا۔ حضرت طلحہ 2-2.5 دن کے بعد جب ہوش میں آئے، ارے لوگ پانی لے کر آوے، لوگ گرم دودھ لے کر آوے، حضرت طلحہ کہے میرے کو پانی نہیں، دودھ نہیں، میرے کو بتاؤ میرے نبی کہاں ہے، میرے نبی؟ تو سب نے کہا آ کر گئے، ابھی آ کر گئے، کہا میرے گھر پہ آئے،
اتنا لمبا چل کے آئے. ان کو تو بولا بھی نہیں جاتا تھا, سب نے کہا چل کر آئے. تو حضرت طلحہ روئے اور پھر لوگوں نے کہا واپس آنے والے, رات کو آپ کا انتقال ہو جائے گا. نبی بول کر گئے رات کو آپ کا انتقال ہو جائے گا. ارے بولو نا, غسل دینے کے لیے نبی آئیں گے, ارے تمہیں کفن کا کپڑا پہنانے نبی آئیں گے, ارے تمہارے جنازے کی نماز پڑھانے نبی آئیں گے, ارے تمہیں قبر میں اتارنے کے لیے بھی نبی آئیں گے. تم تو بہت خوش نصیب ہو, جسے نبی ملا اسے جنت ملی. حضرت طلحہ سننا, سب لوگ سننا. حضرت طلحہ نے کہا رات کو میرا انتقال ہو جائے گا, وہ تو بات برابر ہے, لیکن میرے نبی کو مت بلانا. کون بول رہے, کتنے سال کی, نہیں بلانا. روتے روتے کہتے نبی کو مت بلانا, اس لیے کہ 4 کلومیٹر دور ہے, میرے نبی رات کو آئیں گے. اگر رات کو میرے نبی آئے چلو ٹھیک ہے, میرے کو غسل دیں گے, کفن پہنائیں گے, لیکن میرے نبی کو مت بلانا. تم میں سے کوئی غسل دے دینا, ارے تم میں سے کوئی میرے کو کفن پہنا دینا, ارے کوئی یہاں کا آدمی میرے جنازے کی نماز پڑھا دینا, ارے تم لوگ میرے کو دفن کر دینا, میرے نبی کو نہیں بلانا. اس لیے رات میں میرا انتقال ہوگا, اندھیرا ہوگا, میرے نبی 4 کلومیٹر چل کر آئیں گے. میں کسی اور کی نماز کے ساتھ جا سکتا, لیکن میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چوبے یہ بھی مجھے برداشت نہیں ہوگا. بھائی میرے نبی اندھیرے میں آئیں گے, پاؤں پہ پتھر لگے گا, پاؤں پہ کانٹا لگے گا, ارے درمیان میں یہودی کے مکان میں کوئی میرے نبی کو تکلیف پہنچائے گا, ارے تم میں سے کوئی میرے جنازے کی نماز پڑھا دینا, میرے کو دفن کر دینا. کوئی دفن کرے گا وہ چلے گا, لیکن میرے نبی کو کوئی تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے. رات ہو گئی, بولو رات ہو گئی, بالکل رات کا بیچوں بیچ کا ٹائم تھا. حضرت طلحہ نے آنکھیں بند کر دی, اللہ کو پیارے ہو گئے. بولو انا للہ, نہیں بولو نا انا للہ و انا الیہ راجعون. انتقال ہو گیا, ہمارا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم بھی مریں گے بھائی, آپ بھی مریں گے, میں بھی مروں گا. دنیا چھوڑ کے تو سب کو جانا ہے. ارے بولو دنیا چھوڑ کے, یہ تو ہم کو سمجھ میں ہی. بھائی واقعہ یاد رکھنا, یہاں تک کا واقعہ. ایک بات بتاؤ, ہم لوگ تو ایسے زندگی گزارتے جیسے اپنے کو مرنے کا نہیں ہے. صحیح میں ہم لوگ ایسے, ہاں کوئی شراب پیتا ہے, دارو پیتا ہے, کوئی جوا کھیلتا ہے, کوئی بیاج کا کاروبار کرتا ہے, بیاج میں پیسے لیتا ہے, کوئی اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے, ارے کوئی اپنی بیوی کو گالی دیتا ہے, ارے کوئی اپنے بچے کو آوارہ گردی کے اوپر بڑھتا ہے. ارے میرے دوستوں, موبائل میں زنا ہوتا ہے, موبائل میں چوری ہوتی ہے, موبائل میں سٹہ بازاری ہوتی ہے, اور وہ جوان اتنا آرام سے بیٹھا جیسے مرنا ہی نہیں ہے اس کو. اللہ کو جواب ہی نہیں دینا ہے کچھ بھی. سچ بتاؤ, مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ بھائی ہم لوگ اگر اتنی ہوشیاری مارتے ہیں, صوفی صاحب آپ نے ہمارے جوان کو دیکھا, ہاں اس کے بالوں کی سٹائل, وہ خان تو نکلی, اصلی تو مندر میں تھا. ہاں ایسا گھر سے نکلے گا بائک وائک پہ, ایسا لگے گا سرپنچ نکلا, حالانکہ بالکل خالی برتن, نہ دنیا نہ دین. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ اور آرام سے ہم لوگ فجر کی نماز چھوڑتے. مرنے کا نہیں اپنے کو. میں مندر میں موت نہیں آتی, نہیں آوے تو میں بھی پلاٹ لے لوں, کائے کو میں مرنے جاؤں بھائی. ارے قرآن اوپن چیلنج کرتا ہے, قرآن اوپن چیلنج کرتا ہے. میرا بندہ, اللہ کہتا ہے میرا بندہ آخری وقت آئے, بلا کس کو بلاتا ہے؟ اللہ خود کہتا ہے بلا کس کو بلاتا ہے. سیریس ہو گیا, کہاں آخری وقت آیا, اللہ کہتا بلا. حکیموں کو بلائے گا, طبیبوں کو بلائے گا, ڈاکٹروں کو بلائے گا, ارے تعویذ والوں کو بلائے گا. اللہ کہتا تیرے میں طاقت ہو, اس کو بلا لے. آج وہ تجھے بچانا چاہیں گے, میں مارنا چاہوں گا. اللہ کہتا وہ فیل ہو جائیں گے, میں پاس ہو جاؤں گا. بتاؤ بھائی یہ صحیح ہے غلط ہے؟ بلکہ جو ڈاکٹر کو ہم بلاتے وہ بھی مرنے والا ہے, جو تعویذ والے کو بلاتے وہ بھی ختم ہونے والا ہے, کوئی بچنے والا. 29ویں پارے میں میرے ساتھ میں پڑھو نا اگر یاد ہو تو. اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب تیری آخری گھڑی آئے بلا لے. کس کو بلاتا؟ حکیم بلا لے, طبیب بلا لے, ڈاکٹر بلا لے, تعویذ والے کو بلا لے. اللہ کہتا سب کی طاقت ہے تجھے بچانا, میری طاقت ہے تجھے مارنا. بتاؤ بچے گا کہ مرے گا؟ مرے گا. سب ہاتھ دھرے بیٹھیں گے, وہ مر جائے گا.
تو بھائی ہم کو بھی مرنا ہے نا. خیر میں واقعے پر آ جاؤ. کن کا واقعہ میں سنا رہا تھا؟ نہیں بھول گئے آپ لوگ؟ بولو نا کن کا واقعہ؟ رات کو ان کا انتقال. اب انہوں نے تو وصیت کی تھی کہ بھائی کوئی میرے کو غسل دے دینا. کسی نے غسل دے دیا, کسی نے کفن پہنا دیا, کسی نے جنازے کی نماز پڑھ دی, قبر میں اتار دیا. کسی نے بھی ہمارے نبی کو خبر, بولو خبر نہیں دی. ہمارے نبی فجر کی نماز پڑھانے آئے مسجد میں اور آنکھوں میں آنسو تھے. آپ نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد پوچھا طلحہ کہاں ہے؟ طلحہ کی کوئی خبر آئی؟ ارے پوچھا ہمارے نبی نے طلحہ کی کوئی خبر آئی؟ تو طلحہ کے رشتہ دار پیچھے کھڑے تھے نماز میں. کہا ہاں پیارے نبی رات کو انتقال ہو گیا. تو ہمارے نبی نے فرمایا رات کو انتقال ہو گیا, افلا اذنتمونی. عربی زبان میں ہمارے نبی نے فرمایا افلا اذنتمونی, ارے رات کو طلحہ کا انتقال ہو گیا, مجھے کسی نے بتایا نہیں. میں انتظار کرتا تھا, غسل میں دینے والا تھا, کفن کا کپڑا میں لے کے آنے والا تھا, جنازے کی نماز میں پڑھانے والا تھا, ارے قبر میں اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے والا تھا. تم کو یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے خبر کرے؟ وہ رشتے دار سب آگے آ گئے. کہا اللہ کے رسول آپ غصے مت ہو, طلحہ نے منع کیا تھا. بولو منع کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ طلحہ نے یہ کہا تھا آپ آئیں گے, آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھے گا, یا آپ کو پتھر لگے گا, یا کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے گا. طلحہ نے کہا میرے کو دفن کر دینا, وہ مجھے گوارا ہے, لیکن میرے نبی کو کانٹا چبھے یہ مجھے گوارا. سچ بتانا ہمارے نبی جو بلک بلک کے روئے, اور صحابہ کرام کو کہا چلو. صحابہ کرام نے کہا کہاں جانا؟ کہا طلحہ کی قبر پر چلو. بولو سبحان اللہ. فجر کی نماز کے بعد ہمارے آقا بولو سارے صحابہ کے ساتھ کہاں جا رہے؟ آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی؟ حضرت طلحہ کی قبر پر گئے. حضرت طلحہ کی قبر سامنے. یہ نہیں معلوم ہمارے نبی روتے رہے اور کیا دعا پڑھتے رہے. سارے صحابہ بھی روتے رہے, دعا پڑھتے رہے. اچانک ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے. بولو سبحان اللہ. اور کیا دعا مانگی ہے میرے دوستو. ایک دعا مگر ایسی دعا کاش کہ ہم کو مل جائے. ہمارے نبی نے بہت دیر تک روئے, قبر سامنے طلحہ کی. ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے تو سارے صحابہ نے ہاتھ اٹھائے. ہمارے نبی نے دعا مانگی اللہم الق طلحہ وہو یضحک الیک وانت تضحک الیہ. نہیں سمجھنا آیا ہوگا نا آپ کو عربی میں, لیکن ہمارے نبی کی دعا کیا فرمایا؟ اللہم الق طلحہ وہو یضحک الیک وانت تضحک الیہ. ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی, اللہ یہ میرا طلحہ ہے, یہ قبر میں سونے والا میرا طلحہ ہے. اللہ قیامت کے دن جب اس کی قبر کھلے, اللہ اس طرح قبر کھولنا کہ یہ طلحہ اللہ کو دیکھ کے مسکراتا ہو, اللہ طلحہ کو دیکھ کے مسکراتا ہو. یعنی اس طرح اللہ قبر کھولنا کہ طلحہ اللہ کو دیکھ کے ہنسے اور اللہ کس کو دیکھ کر ہنسے. ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ طلحہ کو جنت ملے, یہ نہیں کہا کہ اللہ کو جنت نعیم ملے, یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے طلحہ کو جنت الفردوس دینا. ہمارے نبی نے جنت نہیں مانگی, جنت کا پیدا کرنے والا ہی مانگ لیا. کہا یہ قبر کھلے, طلحہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائے. بولو سبحان اللہ. اور اللہ طلحہ کو دیکھ کر, اچھا بازو میں حضرت عمر کھڑے تھے. بولو کون کھڑے تھے؟ انہوں نے دھیرے سے اپنا ہاتھ نبی کے کندھے پہ رکھا اور روتے روتے کہا اللہ کے رسول میں پیچھے رہ گیا, کاش میں طلحہ کی جگہ ہوتا, طلحہ میری جگہ کھڑا ہوتا. حضرت عمر نے کہا میں قبر میں ہوتا, یہ قبر میں, اور طلحہ میری جگہ کھڑا ہوتا. کتنی پیاری دعا آپ نے دے دی کہ طلحہ جب قبر کھلے تو تو اللہ کو دیکھ کر مسکرائے, اللہ تجھے دیکھ کر مسکرائے. حضرت عمر کہتے میں وہاں ہوتا تو اچھا ہوتا. ہمارے نبی نے یوں دیکھا, کہا عمر تجھے یہ دعا چاہیے؟ حضرت عمر نے کہا چاہیے, کس کو نہیں چاہیے دعا. ہمارے نبی نے کہا طلحہ اکیلا نہیں, عمر تو اکیلا نہیں, میرے ہر امتی کے لیے میری یہ دعا ہے. بولو سبحان اللہ. میرے ہر امتی کے لیے یہ دعا ہے کہ جب اس کی قبر کھلے وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائے, اللہ اس کو دیکھ کر مسکرائے. تو حضرت عمر نے کہا سب کے لیے یہ دعا ہے. کہا لیکن دعا کے لیے ایک شرط ہے, وہ وعدہ کرو جو طلحہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا. یہ دعا ملے گی اے مندر کے گاؤں والوں, ملے گی یہ دعا. ہماری قبر کھلے گی, بھلے ہمارا جنازہ کہیں بھی اٹھے, ہماری قبر کہیں بھی بنے, قیامت میں ہماری قبر کھلے گی, ہم اللہ کو دیکھ کے مسکرائیں گے, اللہ ہم کو دیکھ کے مسکرائے گا, یہ ہم کو ملے گا. مگر ہمارے نبی نے کہا وہ وعدہ کر لو جو طلحہ نے میرے ہاتھوں پر وعدہ کیا تھا.
کون کون تیار ہے وہ وعدے کے لیے؟ وہ وعدہ کیا تھا؟ جو میرے نبی کہے وہ، آواز نہیں آ رہی؟ سب کیسے کچھ بیٹھے؟ جو میرے نبی کہے وہ، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی؟ جو میرے نبی کہے وہ کرنا، میرے نبی جسے روکے، کون کون تیار ہے یہ وعدے کے لیے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی. جو ہمارے نبی کہیں گے، بولو بولو گاؤں والوں ساتھ میں بولو، جو ہمارے نبی کہیں گے وہ کریں گے، ہمارے نبی جسے روکیں گے، آسان الفاظ میں بولو، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے.